السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں نے موبائلیں پکڑی ہوئی ہے اور نیچے رکھ دو موبائلیں، نیچے رکھو، بات سنو، آپ لوگ ماشاء اللہ نیچے رکھو۔ آپ تو معزز ہیں ہمارے، سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، معزز آپ لوگ، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، تو بات سنیں، ٹھیک ہے نا؟ موبائل پکڑیں گے، ویڈیو کر کے بال آگے لے کے جائیں گے، لوگ دیکھیں گے، ساری زندگی اسی میں رہیں گے، کسی نے فالو کیا نہیں کیا، کیا مجھ پہ اوپر کیا کمنٹ کر رہا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ویڈیو آگے بھیجوں اور مجھے فالوور ملیں گے، ساری زندگی فالوور رہتا ہے، یہ دوسروں کو فالو کرتا ہے۔ یہ اپنی جو لیڈرشپ اللہ پاک نے اس کوالٹی دی ہے نا، مسلمان تو دنیا میں خلافت کے لیے آیا ہوا ہے، یہ اپنی اعمال کو پہچانے گا، اپنی چیزوں کو پہچانے گا، اپنی یقین کو جگہ پہ لے کے جائے گا جس کا اللہ پاک نے حکم کیا ہے۔ صحابہ نے کتنے سفر کیے سمندروں پر، کون کر سکتے ہیں سمندروں پہ سفر؟ صحابہ نے کیے، وہ ایمان کی بدولت ہے، یہ موبائلوں کی بدولت نہیں تھے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، موبائلوں کو نہیں چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے سے چھٹکارا پائیں، اس چیزوں سے نکلے، سوشل میڈیا والے چیزوں سے، کیونکہ جتنے آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں گے، کبھی آپ کی جو سائنس کیا کہتی ہے آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے 6 سیکنڈ کا کنسنٹریشن ہے ایک بندے کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور آج موبائل کیا کر رہا ہے؟ فیس بک، ٹک ٹاک، جلدی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، کچھ نہیں ملتا کچھ اور چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا کچھ اور چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے جو مائنڈ کا جو برین کا سیٹ اپ بنا دیا نا، وہ ایسے ہی بنا دیا، نہ والدین کی بات سنتے ہیں، نہ استاذہ کی بات سنتے ہیں، کیونکہ موبائل کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ موبائلوں کو نیچے رکھ کے نا بات سن لیں گے غور سے انشاءاللہ، اور ہم اس معززین کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے، یہ ہمارے لیے خاص ہے، کیونکہ دنیا کو دیکھتے جائیں گے نا تو اس کو دیکھتے ہوئے آج کل جو ماشاءاللہ لا قوت ہم مساجد والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے نیچے ہیں، بلکہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ سارا معزز وہ جس کے دل میں اللہ کا کلام ہے، کوئی رکھ سکتا ہے یہ کلام، کوئی پڑھ سکتا ہے یہ کلام؟ تو آپ نے اس ایمان یقین کو اس درجے پہ لے کے جانا ہے۔ اور آپ لوگوں کی ایک اور بات بتاؤں، جتنے بھی حفاظ ہیں یا جتنے بھی علماء اس کے بعد اللہ پاک آپ لوگوں کو بڑھائیں گے، تو اپنے آپ پہ فخر کرنا، فخر کرنا، ایسے نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ یار میں ٹوپی پہنی ہے، داڑھی رکھ کے، یہ پینٹ شرٹ والے مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم کبھی بہتر نہیں ہوں گے، ہم سب سے بہتر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ سب سے بہتر ہے۔ ہم انگلینڈ میں تھے، تو مجھے اور شان مسعود کا آپس میں ہمارا ایک میچ تھا، تو ایک بندے نے مجھے گفٹ لا کے دیا، اس گفٹ پہ نا وہ تصویر تھی، اور تصویر کیا تھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں ان کی شہر پہ گیا ہوا تھا، سٹی پہ، دربشاہ، تو وہاں ان کے ساتھ میچ ان کو بھی دیا مجھے بھی دیا، مگر ہمارا وہاں سے واپسی پہ کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، تو وہ تصویر میں کبھی اوپر رکھوں کبھی نیچے رکھوں، کیونکہ مجھے تو پتہ کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، ان گوروں کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے اس میں، بس وہ تصویر کو دیکھے، اس میں دیکھ کے ایسی کیسی لکھی رہی تھی نا، وہ اسٹائل میں لکھا ہوا تھا، تو اس میں دیکھے کہ نہ تو میری کوئی تصویر ہے، نہ کوئی والدین کی تصویر ہے، نہ کوئی پاکستان کا جھنڈا ہے، وہ ایسے ہی لکھی رہے، پتہ نہیں یہ کیا، ان کے ذہنوں میں سوالات شروع ہو گئے۔ آخر میں پکڑ کے نہ میں لے آیا، گاڑی میں رکھا، تو جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچے، سسیکس ہماری وہ ہوتا برائٹن سٹی تھی، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو نا اوپر بیگوں کے سب سے اوپر رکھا۔ تو ہم اپنی کاؤنٹی میں جب انٹر ہوتے تھے، جو ہماری انگلینڈ میں، تو اس کے جاتے ہی رائٹ سائڈ پہ ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کے ساری دیواروں پہ نا تصویریں لگی ہوتی تھی، وہ عجیب و غریب قسم کی تصویریں ہوتی ہیں انگلینڈ میں، سب کو اندازہ ہونا چاہیے اس کا۔ تو جب ہم اندر گئے تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے، کوچ نے، کیا رضوان یہ صبح، اس نے صبح پوچھا کہ آپ نے یہ تصویر، ہم سب نے نوٹ کیا، کبھی بیگ میں رکھ رہے ہو، کبھی وہ کارنر میں رکھ رہے ہو، کبھی ٹیبل کے اونچے رکھ رہے ہو، کبھی کہاں رکھ رہے ہو، کہ اس میں نہ آپ کی تصویر ہے، نہ پاکستان کا جھنڈا ہے، نہ کچھ اور چیز ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہماری قرآن شریف کا پہلے الفاظ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے لیے معزز ہے۔ تو اس نے پھر ترجمہ اس سے پوچھا مجھ سے۔ اب اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ قیمتی ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اچھی طریقے سے ایکسپلین کر پاؤ گے۔ اب میں نے جتنے بھی، اللہ معاف کرے، مجھے پہلے انگلش بھی نہ آئے،
جتنی مجھے انگلش آتی تھی اس حساب سے میں نے اس کو سمجھایا. دوسرے کہ مجھے قرآن کا پتہ بھی نہیں تھا تفل، تو میں نے پھر بھی الحمدللہ رب العالمین کی تشریح کی اس کو کہ پہلے الفاظ یہ ہے کہ صبر شکر کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی. تو وہ ساری باتیں سن کے اچھی طریقے سے نیکسٹ ڈے میں جب آیا نیکسٹ ڈے، تو آپ یقین کریں کہ وہ ساری تصویریں اس دیوار سے اتار کے اس پہ صرف الحمدللہ رب العالمین کی تصویر لگی ہوئی تھی. اب وہ مجھے میرے علم میں بھی نہیں تھی چیزیں، کیونکہ مجھے تو ایکسپلین کرنا بھی نہیں آتا. اب آپ جیسے معزز جو قرآن کو پڑھے ہوئے، جو سینوں میں لے کے چلیں، جو اس پہ 8-8 10-10 سال 12-12 سال لگا کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کسی کو ایکسپلین کر دیں کہ ہمارے قرآن میں اللہ کی باتیں یہ ہیں، تو اس کو خود احساس خود فیلنگ ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اس کا ایمان کیسے بڑھے گا، اس کے سامنے اسلام کیسے آئے گا. حالانکہ یہاں پہ ایک تن نے مجھ سے سوال بھی کیا جب میں انگلش میں بتا رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہم تو مسلمان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک یہ تو دہشت گرد ہے. کہہ رہے آپ نے یہ باتیں کہاں سے بتائی؟ میں نے کہا یہ قرآن میں، یہ ساری باتیں قرآن میں. پھر اس نے قرآن مانگا، پھر اس کو میں نے قرآن گفٹ کیا، پاکستان سے قرآن لے کے گفٹ کیا، یہاں سے TCS کروا کے اس کو وہاں پہ قرآن پڑھوایا. نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اس نے اس کو قرآن گفٹ کہا، اس نے کہا مجھے قرآن، پھر یہ مجھے اس نے کہا کہ یہ کتاب مجھے بھی دے دو. تو اس کو میں نے کتاب منگوایا. تو جب میں ہم پیویلین میں ہوتے ہیں تو ایک ہے دروازہ ہوتا ہے، اس سے اندر بہت سے لوگ نہیں آ سکتے. تو ایک دن میں جب باہر نکلا تو میچ ختم ہو گیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں شراب تھا، یہ شراب کی بوتل تھی. تو اس نے کہا کہ میرا گفٹ، وہ ابھی تک آیا نہیں تھا، تو ہاتھ میں شراب تھی. تو میں نے ایسے سر نیچے کہ میں کہنے والا تھا کہ ابھی آیا نہیں ہے، تو اس نے فوراً شراب کی طرف دیکھ کے کہا سوری کہہ رہے وہ ایسے ہی بھاگ گئی. تو ایسے ہی بھاگے. تو کل پھر وہ کچھ دنوں بعد قرآن آ گیا. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ میچ ختم ہوا تو ہم واپس اوپر پویلین میں سارے اکٹھے ہو گئے. تو میں اندر گیا اپنے روم میں، اپنے بیگ میں نا قرآن نکال کے نا آیا ہوں تو میں نے دیکھا وہ نہیں تھا. جب چلا گیا تھا تو میں واپس قرآن بیگ میں ڈال کے نا میں نیچے کوئی تقریباً 4 منٹ کی واک تھی جہاں میری گاڑی جو ہے نا کڑی تھی. تو کیونکہ ہر وہاں پہ نا انگلینڈ میں میچ کے بعد تھوڑا سا بیئر شیئر شراب کا ماحول چلتا ہے وہاں پہ. تو جب میں نے بیگ میں قرآن ڈالا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف گیا، حالانکہ وہ کوچز میں تھا، سٹاف کے کوچز میں، وہاں بھی بہت معزز ہے، مگر آپ لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے، نام نہیں لے سکتا. تو بہرحال وہ جب میں گاڑی پہ پہنچا تو گاڑی کے سامنے کھڑی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اس قرآن کے لیے وہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ بہت معزز قرآن ہے. تو پتہ ان کو بھی ہے، پتہ پوری کائنات کو ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے. اور اللہ پاک نے اللہ جل کے فضل سے اللہ پاک نے یہ جو بھی آج پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ جس کو بھی اللہ پاک نے قرآن پڑھایا ہوا ہے، یہ جس کے آج کے علماء ہے یا فاض ہے، مفتی صاحبان، شیخ الحدیث ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ آج یہ لوگ زندہ ہیں الحمدللہ، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی آسان کر رہے ہیں. تو آپ سب لوگوں کو اس چیز پہ ایک تو آپ لوگوں کو مبارکباد، اور دوسرے پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور اس میں جو کچھ ہے نا آج سے اس کی نیت کرنی چاہیے. سب سے گزارش ہے کہ اس میں سب کی نیت کرنی چاہیے کہ جو الفاظ اس کے اندر ہے اس کے نیچے زندگی بھی گزاریں گے انشاءاللہ. صرف یہ نہیں کہ قرآن کو حفظ کیا اور خدا نخواستہ دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے دنیا مشغول ہو جائے اور کچھ سال بعد 2 سال بعد سے بھول جائے، ایسے بہت سے ہم نے دیکھے ہوئے، تو پھر خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے قرآن کو سامنے رکھا وہ عزت کے درجات پہ بلند ہو جائیں گے، اور جس نے قرآن کو پوش ڈال دیا وہ ذلت کے درجات پہ جائیں گے. مفہوم ایسا ہے کہ شما فرمائے. تو یہ قرآن تو معزز ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے عزت کا وعدہ ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہونا چاہیے، جیسے مغرب اور عشاء کے درمیان جو الف لام سجدہ تبارک الذی پڑھتے، قبر کا عذاب نہیں. میرا اور آپ کا ایمان یقین ہے قبر میں ہم نے جانا ہے، تو اس کا پھر اس یقین کے ساتھ ہو کہ قبر کا عذاب میرے پہ نہیں. اور پھر کیا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھے اس کو اتنا ثواب ملے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا. یہ ساری فضیلتیں آپ کو آنی چاہیے اور لوگوں کو بیان کرنی چاہیے. اور اصل میں قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتوں کو اللہ ہی کی طرح، جس طرح اللہ وراء الورا ہے، جو کن فیکون ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو ایسے ہی بیان کرنا ہے. اللہ کو ایسے بیان کرنا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اب میرے الفاظ کیا ہوں گے؟ ایک نارمل اللہ معاف فرمائے اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، زندگی گزر گئی ہماری،
تو اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ اور ایک آپ کے الفاظ جس نے 8 سال 4 سال 16 سال اس پہ لگائیں، جب وہ اللہ کو بیان کرے گا، اللہ کی باتیں کرے گا، تو اس کے الفاظ اللہ اکبر، وہ ہم مانتے ہیں، میں اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، پالنے والا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، آباد برباد اللہ کرتے ہیں، عزت ذلت کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب آپ لوگ اس کو بیان کریں گے تو سامنے والے کے لیے آپ کی زندگی کافی ہے، بیان تو بہت کی دور کی بات، کیونکہ باتوں سے باتوں پھیلتی ہے اور عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ تو آپ لوگ نمونہ ہیں، آپ لوگ نمونہ ہیں، اور جتنے بھی مدارس میں لوگ ہیں وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، مگر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے وہ لوگ نہ بنے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، کل کو لوگ ہمیں دیکھیں کہ ایسے مسلمان بننا ہے، اس سے تو اچھے کہ مسلمان ہی نہ بن۔ کل کو والدین ایسے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بچے، یہ انہوں نے قرآن پڑھا، اس سے اچھے کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات۔ اپنی زندگی کو اللہ نے جو نعمت آج عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ قرآن کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، دل میں لے کے چلنا، اور پھر لوگوں کو بتانا، اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا جی، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی رضوان صاحب گراؤنڈ سے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ باتیں آپ نے جو ان کی سنی ہے، اس کی سارے بچے بھی نیت کریں، بڑے بھی نیت کریں کہ قرآن کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کے طریقے ہم سیکھیں گے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اندر لانے کی محنت کریں گے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود دین پر چلنا اور خود دین پر چلتے ساری دنیا کے سارے انسانوں پر اس پر محنت کرنا۔ تو اسی سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارا لاہور کا اجتماع ہو رہا ہے، 14 فروری کو اجتماع ہوگا، 14، 15، 16 کو یہ دعا بھی ہوگی۔ تو ایک تو سارے نیت کریں کہ آج کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام بنا کے زندگی گزاروں گا۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام بنانے کا؟ سب کا ارادہ ہے نا جی؟ اب بتایا، ارادہ کر لیا۔ اب جو کہتے جب کام کو کام بنا لیا تو کام کو کرنے سے پہلے کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں پہلا قدم نکالے گا تو پہلے قدم پر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث کا مفہوم ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا و مافیا سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آسمان کے فرشتے، بلوں کی چونٹیاں، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ تو اس کے لیے ساتھی فرما دیں بھی یہاں کھڑے ہو کر جو بڑے ساتھی ہیں نوجوان، کہ اللہ کے راستے میں یہ اجتماع کے اوپر یا اجتماع سے پہلے یا اجتماع پر کون کون چلے 4 مہینے کے لیے نکلے گا؟ جی کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ اور ماشاءاللہ اور جی اور جی اور جی اور جی ایک جماعت چلے 4 مہینے کی، جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور جی جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، اور جی فرمائے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہوتے جائیں کھڑے ہوتے جائیں۔ ہو گیا ماشاءاللہ، اور جی ماشاءاللہ، ایک چلے کا ارادہ، اللہ قبول فرمائے جی۔ اور جی ماشاءاللہ، اور جی جی پہاڑوں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 15 ساتھی ہو گئے جی۔ اور جی اوکے جی اوکے، اللہ جزائے۔ اور جی فرمائے ماشاءاللہ جی بھائی 16۔ اور جی بھائی یہ سارے اجتماع پر جائیں گے 14، 15، 16 فروری کو۔ اور بھائی ہماری جمعرات جو ہے شب جمعہ جو ہوتی ہے ابراہیم مسجد میں ہوتی ہے، تو سارے ساتھیوں کے گزارش ہے ہر جمعرات ابراہیم مسجد شب جمعہ کے لیے بھی جائیں۔ تو سارے اس کی کوشش کریں گے۔ اور اجتماع میں شرکت کے لیے کون کون آئے گا؟ سارے آئیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے جی۔ اب یہ بھائی رضوان صاحب جو ہے نا وہ دستار بندی، ہاں جی بہت دیر ہو گئی ہے، دیکھ لیں اس طرح 3 بچوں کو لے لیں، 3 بچوں کی دستار بندی کر دیں، اس کے بعد پھر باقی آپ کر دیجیے۔ ایک مفتی صاحب ہمارے کر دیں گے، ہاں جی مفتی عبدالباسط صاحب، اور باقی 3 ساتھی یہ کر دیں گے، ہاں جی جی آپ نام لے لیں جی 4 بچوں کا۔ جو بچے ساجد آؤ یار، جو بچے یہ بھی بھائی ساجد صاحب ہیں، ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ بولر ہیں۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بھی آؤٹ کیا اور سری لنکا کی ٹیم کو بھی آؤٹ کیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھی آؤٹ کیا اور انگلینڈ کی ٹیم کو بھی آؤٹ کیا۔ 21 وکٹیں لی انہوں نے، ہاں جی۔ آئیے صبح ان کا میچ، ابھی میچ کے لیے انہوں نے جانا ہے۔